کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ چاہے وہ بلٹ پروف گاڑی ہو یا سیکیورٹی کی پروویژن ہو. اس کے علاوہ جو ہے تو وہ بالکل ایک نمائشی جو ایک کلچر ہے جو کہ بالکل ہماری حکومت کی جو ایک بنیادی فلسفی ہے جس میں کہ ہم عوام کے خدمت کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ ہم اس کے لیے روب دبدبے کے لیے نہیں آئے. تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑی کلیئر واضح ہدایت دی اور انٹیریئر منسٹری نے بھی اس پہ اپنی امپلیمنٹیشن کا یقین دہانی کرائی. تو ہم آئندہ اس میں دیکھیں گے کہ جو بھی اس طرح کے جو سرکاری لوگ ہیں یا حکومتی لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں جو کہ اپنی ذاتی بھی پروٹوکولز انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اور ذاتی وہ حفاظتی وہ بھی رکھے ہوتے ہیں، گارڈز رکھے ہوتے ہیں. تو اس سے جو ہے تو ایک کلچر پھیلتا ہے اس کا بھی، خوف کا بھی. اور وہ پھر جس طرح کے کل ہوا کہ ٹریفک لائٹ کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات جو ہوئی وہی ظاہر ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف جو مہم جاری ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو سرکاری لینڈز ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریلوے کی خاص طور پہ جو زمینیں ہوتی ہیں تو وہ ایک آسان سا ایک طریقہ کار ہے جس میں کہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ریلوے کی جو زمین ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے ہم اعظم سواتی صاحب جو کہ ریلوے منسٹر ہیں وہ آلریڈی کام کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کو مزید یہ تلقین کرائی گئی کہ اس کو بڑی سختی سے لینا ہے. اور یہ جو حکومتی جو لینڈ ہے، حکومت کا جو اثاثے ہیں ان کی پروٹیکشن ہمارا آئینی اور اخلاقی اور جمہوری ہمارا فرض بنتا ہے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی کا زمین جو ذرا کمزور ہو اس پہ اس کی زمین پہ قبضہ کر کے اور پھر مختلف ناموں پہ بیچ کر اور پھر اصل مالک آپ ہی ہوتے ہیں. تو اس قسم کا جو ایک جو قانون کی رول آف لا، قانون کی حاکمیت ہے، اس کو بڑا دھچکا ملا اور عوام میں ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو زمینیں ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر ہیں لیکن ان کی زمینیں یہاں پر ہیں. تو کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ جس سے کہ لوگوں کی زمینیں قبضہ کر لی گئی ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کئی قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے کرنے ہیں اور ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے کہ لوگ اپنی زمینوں کے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی قبضہ جو کہ کسی سیاسی یا کسی سرکاری اس کے لوگوں کے سرپرستی میں اگر ایسا کام ہو تو اس پہ بڑی سخت کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ جو اہم بات ہوئی وہ یہی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ہاؤسنگ ہے، دیکھیں عام طور پہ یہ بات ہم نے کئی ٹاک شوز میں حصہ لیا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جی کہاں ہے وہ نیا پاکستان، کدھر ہیں وہ 5 لاکھ گھر. تو آپ کو یہ کابینہ میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی اور پریزنٹیشن بھی دی گئی. جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جنرل حیدر، انہوں نے پوری اپنی پریزنٹیشن دی اور اسی طرح جو ہاؤسنگ منسٹری ہے انہوں نے بھی وہ پریزنٹیشن دی. تو اس کی میں کوئکلی آپ کو کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت یہ گھر بنائے گی. حکومت کا کام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی سہولت کار بنے ان لوگوں کے لیے جو کہ گھر یا تو خرید نہیں سکتے ہیں
اور یا ان میں اتنی معاشی سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھر خرید سکیں، تو حکومت نے نعرہ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، روٹی کپڑا مکان، لیکن ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ اور وہ کس طرح سے کہ ہم نے نمبر 1 پرائم منسٹر صاحب پچھلے کوئی 18 مہینے سے اس ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہیں، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کو گھر بنانا ہوتا ہے اس کے لیے بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں، صرف مالی مشکلات نہیں، انتظامی مشکلات، جس میں NOCs، نقشے، یہ ساری سروسز، اس کے لیے آپ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو، بڑے لیول پہ ہو اگر کوئی پلازا بن رہا ہے، کوئی شاپنگ مال بن رہا ہے، بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو جو اجازت نامے لینے، پھر وہاں پہ جو آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں طرح طرح کی، کہ وہ مہینوں کا کام سالوں میں جو ہے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے حکومت نے پوری اس سے اپنی کوشش کر کے، اور لاہور اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں، خیبر پختونخوا کے ہوئے یا پنجاب کے ہوئے، اس میں ایک ایسا نظام متعارف کرایا ہے جس میں کہ آپ کو جو NOCs وغیرہ ہیں، آپ کو اجازت نامے، نقشے کا پاس ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب بہت مختصر عرصے میں کر دی ہیں۔ کسی جگہ پہ 3 مہینے، کسی جگہ پہ 30 دن، یعنی آپ کو NOCs آپ کو ملیں گے۔ اور چاہے وہ LDA ہو، پہلے تو ہمیں یاد ہے کہ ہر LDA کا ریکارڈ ہر سال 2 سال بعد جل جاتا تھا، تو اب یہ ہوا ہے کہ اس کو پوری طریقے سے، ایک منظم طریقے سے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے، جس میں کہ کسی بھی شہر میں آپ کو اگر کوئی بھی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے سہولت کاری سرکاری سطح پہ جو اجازت نامے ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ اور دوسرا جو گھر بنانے میں، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو نقشے اور اس قسم کی، وہ دوسری یہ ہے کہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے مکان بنانا ہے، اس کے لیے ایک ایسا طریقہ کار کیا ہے جس میں کہ یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اس کو بار بار یا ابھی بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کو کوئی کمپلینٹس ہیں، جو کہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو اجازت نامے کے بعد یہ ہے کہ جگہ اور آپ کو گھر خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ پیکیجز اسٹیٹ بینک کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرانے کے لیے بینکس بالکل گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے۔ میں خود بینکر رہ چکا ہوں، تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اور خاص طور پہ لو ہاؤسنگ کے لیے تو کوئی قرض دیتا ہی نہیں تھا۔ اب اس میں یہ کرایا گیا ہے کہ حکومت نے بینکس کے، اسٹیٹ بینک کی وساطت سے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ وہ اپنا جتنا بھی ان کا لون پورٹ فولیو ہے، یعنی وہ تمام قرضے جو کہ بینکس دیتے ہیں اس کا 5% جو کہ اس وقت تقریباً 378 ارب روپے بنتا ہے، وہ مختص کریں گے اس لو ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے۔ ان کے لیے جو سود ہے اس کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہے، اگر 5 مرلے کا گھر ہے تو اس پہ پہلے 5 سال کے لیے جو شرح سود ہے وہ 5% رکھی گئی ہے، اور جو بقیہ 5 سال ہیں اس کے لیے 7% ہے۔ اسی طرح 10 مرلے کے گھر کے لیے بھی کنڈیشنز اسی طرح ہیں آسان قرضے کی، یعنی ان قرضوں کی جو شرح ہے وہ اس طرح سے کیلکولیٹ کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اس گھر کا کرایہ دیتا ہے تو تقریباً اتنی قسط اس کی بنے گی اس کی لون کو سروس کرنے کے لیے، جس سے کہ وہ اپنا قرضہ بھی واپس کر رہا ہوگا ایسے جیسے کہ وہ کرایہ دے رہا ہے، اور آخر میں گھر بھی اس کا ہو جائے گا۔ اور آخری چیز جو کہ حکومت نے بڑی کوششوں کے بعد اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بہت محنت کی، وہ تھا فور کلوجر لا۔ فور کلوجر لا وہ ہوتا ہے کہ جس میں کہ بینکس اس لیے بھی فائنینس نہیں کرتے تھے کہ جب وہ کسی گھر کو گروی رکھتے تھے تو اس کو جب یا کسی پروجیکٹ کو فائنینس کرتے تھے تو اس کا پھر اگر وہ قرضے کو کوئی واپس نہیں کر رہا یا بیچ میں چھوڑ گیا ہے یا انسٹالمنٹس نہیں دے رہا تو اس کے لیے فور کلوجر لا ہے، جس کو کہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ تھی جس کو کہ اب پاس کرا لیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بینکوں کے لیے بھی بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب وہ اس سیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں صرف کیش پہ ہی لوگ گھر بنا سکتے تھے، اور اس کی جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ 35 لاکھ روپے رکھی گئی ہے، یعنی جو لو کاسٹ کے جو گھر ہیں اس میں زمین سمیت۔
تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو گھر جیسی ایک جو خواہش ہوتی ہے وہ مل سکے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس پورے سیکٹر کی، بیکاز کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ 30-40 انڈسٹریز کو ساتھ میں لے کے چلتی ہے. تو کسی بھی اکانومی کو چلانا ہو آپ نے تو اس میں ہاؤسنگ بہت ایک اہم اس کا کردار ہوتا ہے. تو یہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس نیا پاکستان کے انڈر تو 2 شہر نئے بن رہے ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے بنڈل آئیلینڈ، اور ایک ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ روڈا کے انڈر جو بن رہی ہے. باقی جو اس پہ جو منسٹری آف ہاؤسنگ ہے وہ جو پروجیکٹس کر رہی ہے اس کی میں آپ کو کوئکلی بتا دے دوں گا. یہ وہ پروجیکٹس تھے جو کہ لٹکے ہوئے تھے کئی سال سے. اس کی یہ پوری لسٹ ہے. یہ 11 پروجیکٹس تھے جو کہ 35,725 یونٹس بنا رہے ہیں، اور اس پہ 140 ارب روپے خرچ ہوں گے. یہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. پروجیکٹ تھے جو کہ آن گوئنگ تھے، جو کہ چل رہے تھے. جو 6 پروجیکٹس ہیں ان کی تفصیلات بھی ادھر ہیں. وہ 21,377 یونٹس بنا رہے ہیں، جس پہ کہ لاگت 210 ارب روپے کے اس پہ خرچہ آئے گا یا آ رہا ہے. پھر وہ پروجیکٹس جو کہ جون تک مکمل ہو جائیں گے، وہ 14 پروجیکٹس ہیں. وہ ہیں 54,061 یونٹس ہیں، جس پہ کہ 272 ارب روپے کا خرچہ آیا ہے. اسی طرح جو ٹوٹل ہیں 1,35,646 یونٹس، اور اس پہ 657 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. مختلف جو سٹیجز پہ ہیں. 1,35,446 یونٹس، ٹھیک ہے جی، جس پہ کہ خرچہ 657 ارب روپے کا ہے. اور جو مستقبل میں جو پروجیکٹس وہ ہوں گے جو دسمبر 2021 میں شروع ہو جائیں گے، وہ ہیں 2,29,295، جن میں کہ تقریباً 830 ارب روپے کا خرچہ ہوگا. تو ہاؤسنگ کا جو وہ ہے انڈسٹری ہے وہ ماشاءاللہ متحرک ہو گئی ہے، اور اس کا اثر ظاہر ہے کہ اکانومی پہ بھی پڑے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہوں تو اس کو دینے کے لیے میں حاضر ہوں. جی باقی تفصیلات آپ کو جو ہے تو یہ جو پوری کیبنٹ کی کارروائی تھی وہ جو ہے تو میں آپ کو اس کی کاپیز جو ہے تو دے دوں گا. ایک وہ میڈیا فریڈم میں ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ آپ کو کوئی خط بھی آیا ہے CPNA کا، جس کو کہا گیا ہے کہ 10 صحافی قتل ہوئے، 9 صحافی کورونا میں مارے گئے.